بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مریم ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں پیدا ہوتے ہی منحوس ثابت ہوئی تھی۔ ماں مجھے جنم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئی اور باپ غم کی شدت سے کچھ سال بعد اس کے پیچھے چلا گیا۔ چھوٹی تھی تو مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، بس اتنا یاد ہے کہ اماں کی گود سب سے نرم، سب سے محفوظ اور سب سے سچی جگہ تھی۔ ان کی خوشبو اب بھی جیسے میری سانسوں میں دبی بسی ہے۔ باپ کی شفقت کا لمس مجھے آج بھی ان سرد راتوں میں اپنے خوابوں میں محسوس ہوتا ہے، مگر قسمت نے وہ سب چھین لیا جس کی بنیاد پر ایک بچی کا وجود پنپتا ہے۔ اماں بابا کے جانے کے بعد میرا واحد سہارا میرے چچا تھے، جنہوں نے مجھے اپنی بیوی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ چچی کے گھر میں میرا وجود ایک بوجھ سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلتی تو ساتھ ہی تانوں کا آغاز بھی شروع ہو جاتا۔ میرے ماں باپ کی موت کا تانا، منحوس کہنے کا سلسلہ اور روز کا روکھا سوکھا کھانا۔ اکثر دنوں تو ایسا ہوتا کہ بچا کھچا سالن اور سوکھی روٹی میری قسمت میں آتی۔ کزنز میرے ساتھ کھیلنے کے بجائے مجھے دھکے دیتے، میرے بال کھینچتے اور چچی کی موجودگی میں مجھ پر الزام لگا کر مجھے ان سے مار بھی پڑواتے۔ گھر کے سارے کام بچپن سے ہی مجھ سے کروائے جانے لگے تھے، کبھی جھاڑو، کبھی برتن، کبھی کپڑے، اور اگر غلطی سے کوئی کام رہ جاتا تو وہی جھاڑو میرے جسم پر برسنے لگتی۔ چچی کی زبان کا زہر اس کے ہاتھوں کی مار سے زیادہ جان لیوا تھا۔ میرا تو ہر ایک دن اماں ابا کی یاد میں گزرتا۔ اکثر راتوں کو چپکے سے اپنی میلی چادر میں منہ چھپا کر روتی اور خدا سے پوچھتی کہ آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا جو مجھے یوں سزا ملی۔ وقت کے ساتھ ہر گزرتے لمحے میں مجھے یتیم ہونے کا شدت سے احساس دلایا تھا، اور ساتھ ہی چچی کا ظلم بڑھتا جاتا۔ میری زندگی کا ہر دن ایک کربناک اذیت کا باب تھا، جس کا ہر صفحہ خون آلود تھا۔ میں آنکھ کھولتی تو چچی کی آواز گونجتی، اب جاگی ہے یہ منحوس، اتنی نیند کیوں آتی ہے تجھے؟ ہمیں تو دیر رات تک نیند ہی نہیں آتی، اور تو ہے کہ گدے گھوڑے بیچ کر سویرا ہونے تک سوئی رہتی ہے۔ نہ جانے کب مرے گی تاکہ ہمارا گھر سکون پکڑے۔ جتنا کام میں کرتی تھی اب اس کے لیے نیند آنا تو ایک معمولی سی بات تھی، لیکن چچی کا یہ جملہ میری نیند کا آخری سہارا بھی چھین لیتا۔ میں نیند میں بھی کئی مرتبہ چونک کر اٹھ جاتی کہ کہیں اٹھنے میں دیر نہ ہو جائے اور کام کاج کرنے کے لیے وقت نہ بیت جائے، کیونکہ پھر مجھے پتا تھا کہ چچی کی مار تو مجھ پر ہی برسے گی۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا تھا کاش کوئی ایسا دن آئے کہ میں ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لوں، تاکہ یہ دن رات کا ذلت بھرا سلسلہ ختم ہو۔ میرے کپڑے ہمیشہ میلے کچالے پھٹے پرانے ہوتے۔ اکثر لڑکیاں مجھے دیکھ کر ناک بھون چڑھاتی، کوئی میرے قریب آنا پسند نہ کرتی۔ محلے کی عورتیں اپنے بچوں کو مجھ سے دور رکھتی تھیں کہ میں نحوست لے آؤں گی۔ چچی دن رات یہی کہتی رہتی، تیرے ماں باپ مرے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ ہم کوئی خیرات میں پال رہے ہیں تجھے؟ جا کر جھاڑو لگا، برتن مانج، چولہے کی راکھ نکال، ورنہ کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر کبھی میں تھکن یا بیماری کا کہہ بیٹھتی تو 2-4 تھپڑ اور گالیاں میرا مقدر بن جاتی۔ کبھی کسی کونے میں دبک کر روتی تو آنکھوں سے آنسو بہتے اور دل سے سوال نکلتا کہ یا اللہ، سب کے ماں باپ ہوتے ہیں، سب بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور میں کس گناہ کی سزا کاٹ رہی ہوں؟ دن بدن میرا جسم لاغر اور چہرہ زرد ہوتا جا رہا تھا۔ بالوں میں اکثر گرد جم جاتی۔ دھول مٹی میں کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے۔ صبح فجر کے وقت مجھے اٹھا کر چچی کہتی، جا پانی بھر برتن دھو، اور یاد رہے اگر ایک بھی برتن میں دھبا ہوا تو مار پڑے گی۔ اور میں کانپتی ہوئی حویلی کے پیچھے بنے کھلے نلکے پر جا کر ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر برتن مانجتی۔ سردیوں میں انگلیاں سن ہو جاتی اور اکثر خون جمنے لگتا، مگر مجال ہے کہ چچی کے دل میں کبھی رحم آیا ہو۔ وہ تو جیسے میرے وجود سے ہی نفرت کرتی تھی۔ اس کے بچے مجھ پر ظلم کرتے، کبھی میرا جھونپڑی نما کمرہ گندا کر کے چچی سے شکایت لگاتے، کبھی میرا کھانا چرا لیتے، اور جب میں بولتی تو الٹا مجھے ہی مار پڑتی۔ ایک دن تو حد ہو گئی، چچی کے بیٹے نے کمرے کا چراغ توڑ دیا اور الزام مجھ پر لگا دیا۔ چچی نے بغیر سنے میرے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور میرا کان بجنے لگا۔ میری تعلیم کی خواہش چچی کے لیے مذاق تھی۔ جب بھی محلے کی بچیاں اسکول جاتیں میرا دل تڑپ اٹھتا، کبھی کتابیں دیکھ کر دل کرتا کہ میں بھی پڑھوں۔ اماں کہا کرتی تھیں، میری مریم بڑی ہو کر بہت پڑھے لکھے گی۔ مریم کے ابا تم دیکھنا، ہماری مریم ایک دن افسرنی بنے گی اور ہمارا نام روشن کرے گی، ہمارے دکھوں کے سارے دن ہماری بیٹی ختم کر دے گی۔
میں اس کے رزلٹ والے دن اپنے ہاتھوں سے مٹھائیاں بناؤں گی اور پورے محلے میں بانٹوں گی کہ میری بیٹی پاس ہو گئی ہے۔ مگر اماں کہاں رہیں اور وہ خواب کہاں کھو گئے۔ چچی نے مجھے اسکول سے ہٹا دیا۔ یہ پڑھے گی کیا؟ برتن دھونا ہی اس کا نصیب ہے۔ پڑھے گی تو دماغ خراب ہوگا اور یہی ایک دن میرے سامنے کھڑے ہو کر زبان چلائے گی اور اپنا حق مانگے گی۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ مجھے اندر سے چیرتا چلا جاتا۔ دل کرتا کہ چیخ چیخ کر اماں کو پکاروں کہ اماں مجھے لے جاؤ، اس دوزخ سے نکال لو۔ مگر قبر میں سوتے اپنے پیاروں کی قبر سے کون آتا ہے؟ کبھی کبھار جب میں ہانڈی میں سالن چکھتی تو چچی دور سے دیکھ کر آواز لگاتی، اوئے حرام کی، سالن کیوں چکھا؟ تیرے لیے نہیں بنا یہ، جا جا کر سالن کی بچی ہوئی ہڈی چوستی رہ۔ اور پھر وہ سالن میری آنکھوں کے سامنے کچرے میں پھینک دیتی۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ 2 دن بغیر سالن کے بس روکھی سوکھی روٹی پر ہی گزارا تھا۔ میں کمزوری سے دیوار کے سہارے بیٹھی تھی کہ چچی آئی اور کان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باورچی خانے میں لے گئی۔ جا سالن کے برتن دھو ورنہ ابھی نالی میں پھینک دوں گی تجھے۔ اور میں کانپتی ہوئی ہاتھ میں میلا کپڑا لیے برتن دھونے لگی۔ پانی کی ٹھنڈک ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جھڑ رہے تھے۔ میرے لیے ہر دن عذاب کا پیغام لے کر آتا۔ چچی کے بچوں کو نئے کپڑے ملتے، اچھا کھانا ملتا اور میں بس حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی۔ عید آتی تو وہ سب مہندی لگواتے اور میں دور ایک کونے میں بیٹھی سسکیاں بھرتی۔ دل چاہتا کہ میرا بھی ہاتھ سجے، میرے بالوں میں بھی ربن بندھے، مگر میرے حصے میں صرف مٹی، راکھ اور دھوئیں بھری زندگی آتی تھی۔ کبھی کبھار محلے کی عورتیں آ کر کہتی، باجی بچی ہے آخر، دل رکھ لیا کریں۔ تو چچی تنک کر جواب دیتی، ہم کو یتیم خانے چلا رہے ہیں، جو مر گئی ماں وہ لے گئی نصیبی۔ اور یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو روتا۔ کبھی کبھار اماں کے پرانے صندوق میں چھپی ان کی ایک پرانی چادر نکالتی اور اس کی خوشبو میں اپنی بے بسی چھپا لیتی۔ وہی چادر میری ماں کی آخری نشانی تھی۔ جب بھی کسی کا ظلم حد سے بڑھتا تو میں وہ چادر اوڑھ کر کوٹری کے کونے میں دبک جاتی اور دھیرے دھیرے روتی۔ دل میں یہ سوچتی کہ شاید یہ آنسو کبھی خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ مگر سچ کہوں تو وقت نے مجھے اس حد تک توڑ دیا تھا کہ اب میں زندگی سے بیزار ہو چکی تھی۔ ہر صبح بوجھ لگتی، ہر رات عذاب، ہنسی، خوشی، سکون، یہ لفظ میرے لیے اجنبی تھے۔ بس ایک مسلسل اذیت تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زندگی کی ہر سانس بوجھ بن گئی تھی۔ وقت نے میرا بچپن، خوشیاں، مسکراہٹ اور خواب سب نگل لیے تھے۔ اب میں محض ایک وجود تھی جو سانس تو لے رہا تھا مگر اندر سے ویران ہو چکا تھا۔ درد سہتے سہتے آخرکار میں بھی بڑی ہو گئی تھی، لیکن مجھے ابھی تک اس اذیت کی عادت نہ بنی تھی۔ میں ابھی تک بھی اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ ہر رات دعا کر کے سوتی کہ کاش کوئی معجزہ ہو اور میری تقدیر بدل جائے۔ اس رات جب چچی نے میرے حصے کی روکھی روٹی بھی اپنے بیٹے کے سامنے ڈال دی اور مجھے خالی پیٹ ہی برتن مانجنے کو کہا تو میرے اندر نہ جانے کیا ٹوٹا۔ آج پہلی بار دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ کاش مر ہی جاؤں، نہ کوئی چچی ہو، نہ ظلم، نہ یہ تانے۔ برتن دھوتے دھوتے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ باہر آنگن میں چاندنی بکھری ہوئی تھی مگر میرے دل کا اندھیرا دن بدن گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ سب سو چکے تھے اور میں دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا، آنکھوں سے گرما گرم آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ میں ننگے پیر بغیر چادر کے اندھیرے میں سڑک پر نکل آئی۔ دور دور تک کوئی آدمزاد نہ تھا، کہیں کوئی کتا بھونک رہا تھا، کہیں الو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا اور ایک عجیب سی خاموشی۔ میں خود سے بے خبر سڑک کے کنارے کنارے چلتی ہوئی قبرستان کی طرف چل پڑی۔ یہ وہی قبرستان تھا جہاں میرے ماں باپ ابدی نیند سو رہے تھے۔ برسوں پہلے جب وہ دفنائے گئے تھے تب چچی نے کہا تھا، دفن بھی ہو گئے اور نحوست ہمارے سر ڈال گئے۔ وہ دن آج بھی مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ میں بمشکل 7 سال کی تھی۔ آج اسی قبرستان کا رخ کر کے جا رہی تھی کہ شاید میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ چاندنی مدھم ہو رہی تھی، سردی کی ہلکی ہلکی ہوا بدن کو کاٹتی جا رہی تھی۔ میرے پاؤں کانٹوں سے چھل گئے تھے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے، مگر نہ میں رکی نہ سنبھلی۔ آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور ایک انجانا خوف سینے پر بیٹھنے لگا تھا، مگر اس ڈر سے کہیں زیادہ تکلیف چچی کا ظلم اور تنہائی کی وہ گھٹن تھی جس میں میری سانس رکنے لگی تھی۔ قبرستان کا پرانا زنگالود لوہے کا گیٹ چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک ٹھنڈی لہر نے میرے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
قبریں خاموش کھڑی تھیں، جیسے برسوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ چاند کی روشنی میں قبروں کے کتبے ہلکے ہلکے جگمگا رہے تھے۔ میرے قدم خود بخود اماں اور ابا کی قبر کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں جا کر میں زمین پر بیٹھ گئی۔ دونوں قبروں پر مٹی جمی ہوئی تھی اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اماں، ابا، میں نے دھیمی آواز میں پکارا۔ میرا گلا رند گیا۔ میں قبر پر جھک گئی، اپنی پیشانی مٹی سے لگا دی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ مٹی میں جذب ہونے لگے۔ اماں، میں تھک گئی ہوں، اب نہیں سہ سکتی، مجھ سے اب اور ظلم برداشت نہیں ہوتا، مجھے اپنے پاس بلا لو، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ چچی ہر وقت مارتی ہے، کھانے کو بھی نہیں دیتی، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ ابا، آپ تو کہا کرتے تھے کہ مریم ہماری شہزادی ہے، اب کون کہے گا؟ کون میرا حال پوچھے گا؟ میری سسکیاں بڑھنے لگیں۔ رات کی خاموشی میں میری آواز گونج رہی تھی۔ دور کہیں کتے بھونکنے لگے۔ ٹھنڈی ہوا قبروں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں وہیں بیٹھی رہی، نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ پھر اچانک ایسا ہوا جیسے فضا میں کچھ بدلنے لگا ہو۔ سردی کی شدت ایک دم بڑھ گئی۔ قبریں دھند میں لپٹنے لگیں۔ ہوا کی آواز میں سرگوشیاں سی ہونے لگیں۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر ایک دھیمی مگر بہت گہری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ رو مت مریم، ہمت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں چونک پڑی، دل کی دھڑکن جیسے حلق میں اٹک گئی ہو۔ خوف سے میرے بدن کا رواں رواں کانپنے لگا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کوئی نہ تھا، سوائے ہواؤں کے سرسرانے کے اور دور قبروں کی ٹمٹماتی مٹی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے پھر سسکی لے کر ماں کی قبر کو تھام لیا۔ کون ہے؟ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ ہوا ایک لمحے کو رکی اور پھر وہی آواز سنائی دی۔ بس ایک بار مجھے پکارنا، میرا نام لینا، مگر یاد رکھنا اس کی قیمت تمہیں صبح کی اذان سے پہلے چکانی ہوگی۔ میں تمہارے ہر ظلم کا حساب لوں گا، تمہیں وہ طاقت دوں گا جس کے بعد کوئی تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پسینے سے میرا ماتھا بھیگ گیا۔ میں سمجھ نہ سکی کہ یہ خواب ہے یا جاگتی آنکھوں کا خوف۔ میرا ذہن سن ہو گیا۔ اس لمحے مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا، بس اتنا یاد تھا کہ کسی نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا تھا۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے ماں کی قبر سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اندھیرے اور قبرستان کے اس بھیانک سناٹے میں وہ لمحہ میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی مگر پراسرار رات تھی۔ دل کے کسی کونے میں ایک انجانی امید بھی جاگی تھی۔ اس رات کی سرد ہوا میرے آنچل کو بار بار اڑاتی اور میں قبر پر ٹیک لگائے بیٹھی اپنے رب سے رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ کہیں دور اذان کا وقت ہونے میں ابھی کافی دیر تھی، مگر اس سے پہلے وہی آواز، وہی وعدہ، اور میں ایک یتیم، کمزور، ٹوٹی ہوئی لڑکی اپنے دل میں عجیب سا سکون اور خوف لیے رات کے سناٹے میں بیٹھی رہی۔ میری سسکیوں کی آواز اس ویران قبرستان کی خاموش فضا میں گونج رہی تھی۔ کبھی ماں کی قبر سے لپٹتی، کبھی ابا کی مٹی پر سر رکھ دیتی اور کبھی دونوں کے درمیان بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ، جیسے اس اندھیرے، خاموش رات اور سرد ہواؤں کے بیچ میرے اندر کا سارا دکھ باہر نکل آیا ہو۔ چچی کے تانے، مار، محرومیاں، بھوکے دن، سوکھی روٹی اور کزنوں کے ظلم سب آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ میں بار بار خود سے سوال کر رہی تھی کہ میں نے کیا گناہ کیا تھا جو اس دنیا میں میرے نصیب میں یتیمی، ظلم، محرومی اور تنہائی لکھی گئی۔ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور مجھے بے آسرا چھوڑ گئے۔ دھندلی چاندنی میں قبروں کے سائے اور بھی بھیانک لگ رہے تھے۔ درختوں کی شاخیں ہواؤں کے جھونکوں سے ایک دوسرے سے ٹکرا کر خوفناک آوازیں نکال رہی تھیں۔ قبروں پر اگی ہوئی گھاس کی سرسراہٹ مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر قبر سے کوئی بے چین روح مجھے اپنی داستان سنانے کو پکار رہی ہو۔ میں ڈری ہوئی تھی، مگر ماں باپ کی قبر سے الگ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو اب میرے ہاتھوں کی پشت پر گر رہے تھے۔ میں کبھی ماں کی قبر کے کتبے پر ہاتھ پھیرتی، کبھی ابا کی قبر کی مٹی تھام لیتی۔ اماں، ابا دیکھو نا، میں تنہا ہوں، کوئی نہیں جو مجھ سے پیار کرے۔ چچی ہر وقت مارتی ہے، تانے دیتی ہے، کہتی ہے کیوں میرے پلے پڑ گئی، کیوں تیرے ماں باپ مر گئے۔ میں ہچکیوں کے ساتھ کہتی جا رہی تھی۔ رات کا سناٹا اور قبروں کی بھیگی مٹی کی مہک دل کو عجیب طرح سہما رہی تھی۔ جب روتے روتے میری ہچکیاں بند ہو گئیں،
सांस रुकता सा महसूस होने लगा और मैं माँ की कब्र पर अपना माथा रखे साकित सी हो गई तो अचानक फ़ज़ा में एक अनजान सी लहर दौड़ गई। हवा का झोंका ज़रा तेज़ हुआ। कब्रों पर उगे दरख्तों की शाखें आपस में बुरी तरह टकराने लगीं। यूँ लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब सांस ले रहा हो। मेरी आंखें बंद थीं। दिल में अभी तक वही सिसकी भरी आवाज़ें गूंज रही थीं और फिर इसी आलम में कहीं से एक आहिस्ता मगर गहरी पुरस्कार आवाज़ सुनाई दी, मत रो मरियम, हिम्मत करो। जब दोबारा ये आवाज़ गूंजी तो मुझे ये यकीन हो चला कि ये मेरा वहम नहीं। हालांकि पहले जब ये बात मेरे कानों में हुई तो मैंने उसे अपना वहम समझा था, क्योंकि तब वो आवाज़ इतनी वाज़े नहीं थी जितनी इस मर्तबा। मेरी आंखें खुल गईं। दिल की धड़कन एक लम्हे को फिर से थम गई। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं था, बस हवाएं, कब्रें और दरख्तों की सरसराहट। मैंने सोचा शायद मैं फिर से वहमी हो रही हूँ। आंखें बंद की, माथे से मिट्टी झाड़ी और दोबारा माँ की कब्र के कतबे पर हाथ रख दिया। अभी आंखें बंद की ही थी कि वही आवाज़ फिर आई, इस बार और भी करीब से, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बस मेरा नाम पुकारना। मेरा दिल कांप उठा। मैंने घबराकर इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई। ये कौन है जो मेरी मदद करना चाहता है? दिल में डर भी था और एक अनजानी उम्मीद भी। मैं डरते डरते बोली, कौन है यहाँ पर? फिर वही पुरस्कार, पुरसुरूर और गंभीर आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे माँ बाप की दुआओं की लाज रखने आया हूँ। बरसों से तुम्हारी फरियाद सुन रहा हूँ। मैं हर रात तुम्हारे आंसू देखता रहा हूँ। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे दुख का मदावा किया जाए, मगर याद रख, मेरे नाम की पुकार की कीमत होगी और वो तुम्हें सुबह की अजान से पहले चुकानी होगी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि लग रहा था पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि यह ख्वाब है, ड्राउनी रात का वहम या कोई हकीकत, मगर वो आवाज़ इतनी सच्ची, इतनी गहरी थी कि मुझसे संभला ना गया। मैं कांपते होंठों से बोली, आप कौन हैं? कहाँ हैं? मुझे नज़र क्यों नहीं आते? हवा और तेज़ हो गई। कब्रों के कतबे चरचराने लगे, दरख्त झुकने लगे, धुंध और गहरी हो गई और उसी धुंध में कहीं से फिर वही आवाज़ उभरी, बस एक बार मेरा नाम लेना मरियम, एक बार पुकारना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम्हें वो ताकत दूंगा कि चच्ची और दुनिया वाले तुम्हारे कदमों में होंगे। तुम्हारा हर दुश्मन ज़ेर होगा। तुम्हारे दुख दर्द तन्हाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। मैंने लरसते हुए कहा, मगर मैं किस नाम से पुकारूं? एक लम्हे की खामोशी के बाद ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो, पूरी फ़ज़ा थम गई हो। कब्रों की मिट्टी साकित, दरख्त की टहनियाँ रुकी हुईं और रात की सांसें थम गईं। फिर वही आवाज़ सरगोशी में मेरे कान के करीब आई, मेरा नाम ज़राफ़ील, पुकारो मरियम, एक बार ज़राफ़ील। मेरी जान निकलने को थी, वजूद काँप रहा था, डर के मारे बदन सुन हो गया था, मगर दिल के किसी कोने में एक हिम्मत की किरण जाग उठी। बरसों के दुख, जुल्म और ताने मुझे इस हद तक ले आए थे कि अब मरने जीने का भी होश नहीं रहा था। मैंने अपनी कांपती आवाज़ में लरसते लबों से धीमी मगर मुकम्मल यकीन के साथ कहा, ज़राफ़ील, और अगले ही लम्हे फ़ज़ा में कुछ टूटने की आवाज़ आई। ज़मीन एक लम्हे को हल्की सी कांपी। सर्द हवाओं का तूफ़ानी झोंका आया। कब्रों की मिट्टी हवा में उड़ने लगी, दरख्त की शाखें ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और फिर कहीं दूर, शायद कब्रिस्तान की पिछली समत से एक साया सा हरकत करता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। धुंध में लिपटा, अंधेरे में तहलील होता और मैं हैरान, खौफज़दा मगर उम्मीद भरी नज़रों से उसी तरफ देखती रही। उसी लम्हे मुझे लगा जैसे माँ की कब्र की मिट्टी से खुशबू से उठ रही हो और हवा में एक नई हरारत आ गई हो। मैं कांपती हुई वहीं बैठी रही। फिर वो आवाज़ जैसे फ़ज़ा में गूंजते गूंजते मध्यम पड़ गई हो, अब मत डरना मरियम, अजान से पहले मैं आऊँगा। और इसके साथ ही कब्रें, धुंध, दरख्त, सारी फ़ज़ा फिर से वैसी ही हो गई जैसे पहले थी। मैं कांपती हुई माँ की कब्र से लगकर बैठ गई और उस एक आवाज़ ने, उस लम्हे ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल डाली। मैं पूरी तरह कांप रही थी। मेरे हाथों की उंगलियां मिट्टी में धंस चुकी थी और पूरा जिस्म लरज़ रहा था। इस अंधेरे कब्रिस्तान में जहाँ हवाओं के सिवा और कोई आवाज़ नहीं थी, वो एक पुरस्कार सदा सुनकर मैं जैसे साकित हो गई थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, यूँ लग रहा था कि सीने से बाहर निकल आएगा। आंखें फैली हुई, चेहरा हवाओं की ठंडक से सुन और सांसें जैसे रुक गई थी। मैंने घबराकर इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। दाएं बाएं कब्रों की कतारें, सूखी घास और झाड़ियों के बीच
اندھیرے میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میری نظریں ہر سمت دوڑ رہی تھی۔ دل چاہتا تھا بھاگ جاؤں، اس قبرستان سے نکل کر کسی ایسی جگہ جا چھپوں جہاں اندھیرا نہ ہو، جہاں کوئی سایہ نہ ہو، مگر میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ میں بھاگ بھی نہ سکی۔ اس پراسرار آواز نے مجھ میں ایک ایسی عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی جو بیان سے باہر ہے۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا اور اسی کے ساتھ اندر کہیں ایک انجانی تسلی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ماں کی قبر کے کتبے کو چھوا۔ ٹھنڈی نم مٹی سے ہاتھ بھیگ گئے، آنکھوں سے آنسو پھر بہہ نکلے۔ میں نے آنکھیں موند لی اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی، یا اللہ، اگر یہ خواب ہے تو مجھے جگا دے، اگر یہ سچ ہے تو مجھے حوصلہ دے، اگر یہ کوئی جن بھوت ہے تو مجھ پر رحم کر۔ میرے لب کانپ رہے تھے، پسینے اور آنسوؤں سے چہرہ تر ہو چکا تھا۔ ایک طرف دل خوف کے مارے سینے میں پھڑپھڑا رہا تھا اور دوسری طرف عجیب سی سکون بھری لہر میرے دل کے اندر اتر رہی تھی۔ وہ جو صدا آئی تھی، مت رو مریم، ہمت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، اس نے میری ساری گھبراہٹ کے باوجود دل میں ایک نرم سا احساس جگا دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے دکھ کو سمجھنے والا ہے، جو برسوں سے میرے ساتھ ہو، جس کا کوئی گواہ نہ تھا، اب کوئی ہے جو جانتا ہے، شاید کوئی ہے جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے۔ اور یہ خیال ہی میرے اندر ایک نرم سی روشنی لے آیا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی، پھر سے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ اندھیرے میں دور تک قبریں پھیلی ہوئی تھیں، سوکھے پتوں کی سرسراہٹ ہواؤں میں گونج رہی تھی اور درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر عجیب سی خوفناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ مگر اس بار میرا ڈر کچھ کم ہو چکا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے ماں کی قبر کی مٹی کی خوشبو اب پہلے سے زیادہ مانوس لگنے لگی ہو۔ ابا کی قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرا تو یوں محسوس ہوا جیسے ان کی شفقت میرے ہاتھ پر ہے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ پھر وہی ٹھنڈی ہوائیں، دھند اور ہلکی سی لرزش فضا میں ہوئی۔ میں چونکی، دل ایک بار پھر تیز دھڑکنے لگا، مگر اب میں ویسے خوفزدہ نہ تھی جیسے پہلے لمحے میں ہوئی تھی۔ ایک عجیب سا حوصلہ میرے اندر آ رہا تھا، جیسے کوئی اندیکھا ہاتھ مجھے سہارا دے رہا ہو، جیسے کوئی دور کھڑا مجھے کہہ رہا ہو، ڈرو مت مریم، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے خود سے کہا، مریم ڈر مت، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتنی تکلیفیں تو نے برداشت کی ہیں، چچی کی مار، کزنوں کا ظلم، بھوک، تنگی، رسوائی، یہ قبرستان، یہ ہوائیں، یہ آواز، یہ بھی سہ لے۔ دیکھ تو صحیح، شاید سچ میں کوئی ہے جو تیری سنے گا۔ میری آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، مگر دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ میں ماں کی قبر کے قریب بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے قبر کی مٹی اٹھانے لگی۔ دل میں سوچ رہی تھی، اماں، کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی کوئی میری مدد کرے گا؟ ہوا اب بھی سرد تھی، قبریں اپنی جگہ تھیں، درخت بدستور شور مچا رہے تھے، مگر وہ پراسرار آواز اب نہیں آئی۔ میں نے ہمت کر کے آسمان کی طرف دیکھا، چاند کہیں دھند میں چھپ گیا تھا، تارے بھی آسمان کی سیاہی میں گم تھے۔ اسی لمحے میرا دل چاہا کہ میں پھر سے وہ نام پکاروں، وہی نام جو کچھ دیر پہلے کسی نے میرے کان میں کہا تھا، مگر ڈر بھی تھا کہ اگر کچھ ہو گیا تو، اگر کوئی جن بھوت یا بدروح نکل آئی تو۔ مگر پھر اندر سے ایک صدا آئی، مریم اب ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ تو چھن چکا ہے۔ اس آواز کی پکار پر لبیک کہہ، شاید تیری تقدیر بدل جائے۔ میری انگلیاں ماں کی قبر کی مٹی میں دھس گئی تھیں، دل کی دھڑکن اب تیز سے تیز تر ہو رہی تھی، پسینے میں شرابور، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے میں نے دبی دبی آواز میں پکارا، زرافیل۔ اب کی بار نہ زمین کانپی نہ ہوا چلی، صرف دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے کندھے پر نرم سا ہاتھ رکھا ہو، کوئی کہہ رہا ہو، بس مریم بس، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، فضا میں ایک ہلکی سی مہک بھی آ گئی تھی، جیسے کسی خوشبودار پھول کی، اور اس مہک نے میرے دل سے سارا ڈر نکال دیا۔ اب میں وہی تھی جو برسوں سے ظلم سہتی آئی تھی، مگر آج پہلی بار میں نے اپنے اندر ایک ہمت دیکھی تھی۔ یہ قبرستان، یہ اندھیری رات، یہ پراسرار آواز، یہ مہک اور میرا روتا ہوا دل، سب کچھ مل کر مجھے نئی زندگی دینے والا تھا۔ میں نے ماں کی قبر سے لگ کر آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا، اماں، اگر یہ واقعی تمہاری دعا ہے تو میں اب ڈرنے والی نہیں، اب چاہے کچھ بھی ہو، میں اس آواز کے سہارے جینے کی کوشش کروں گی۔ اور میں وہیں بیٹھی رہی، ہوا تھم گئی تھی، درخت ساکت ہو گئے تھے، قبریں اپنی خاموشی میں لوٹ گئی تھی، مگر میرے دل میں ایک روشنی جاگ چکی تھی۔
اور مجھے اب اپنا ڈر بھی پیارا لگنے لگا تھا، کیونکہ اس ڈر میں ایک انجانی تسلی چھپی تھی۔ یوں میں واپس پلٹ آئی۔ اگلی رات کا اندھیرا کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ ایسا سناٹا تھا کہ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی دب گئی تھی۔ پورے محلے میں جیسے سب سو گئے تھے، صرف ہوائیں جاگ رہی تھیں۔ میرا دل سارا دن عجیب سی بے چینی میں گزرا تھا۔ چچی نے تو حد ہی کر دی تھی۔ صبح ناشتے میں بچا ہوا باسی ٹکڑا دیا اور شام تک بھوکا رکھا۔ کزنوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کبھی بال کھینچنا، کبھی زمین پر گرا کر چھیڑنا، کبھی دروازہ بند کر کے قید کر دینا، اور میں خاموش سہمی سہمائی سی ماں کی قبر کی مٹی کی خوشبو کی پیاسی کہ کب رات ہو اور میں وہاں جا سکوں۔ جیسے ہی سب سونے لگے، چچی کے کمرے کے چراغ مدھم ہوئے، کزنز خراٹوں کی آوازیں دینے لگے۔ میں آہستہ سے چارپائی سے اتری۔ زمین پر پیر لگتے ہی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اندھیرے میں دیوار کا سہارا لے کر چلتی گئی۔ چچی کا دروازہ کراہ کر بند ہوا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں چچی جاگ نہ جائیں، کہیں آواز نہ ہو، مگر دل کا سکون قبرستان کی طرف جانے کو بےتاب تھا۔ میں نے سانس روکی، دبے قدموں صحن پار کیا، لکڑی کا دروازہ دھکیل کر باہر نکلی۔ ہوا پہلے سے بھی ٹھنڈی تھی۔ درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایسی آواز دے رہی تھی جیسے کوئی کسی کا گریبان پکڑ کر گھسیٹ رہا ہو۔ گلی کے کچے راستے پر چلتے ہوئے ہر قدم پر دل گواہی دے رہا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ قبرستان کی طرف جانے والے رستے پر قدم رکھتے ہی وہی مہک دوبارہ محسوس ہوئی جو کل رات قبر پر تھی۔ میرا جسم کانپنے لگا، مگر پاؤں جیسے خود بخود اٹھتے جا رہے تھے۔ چچی نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کبھی بھی قبرستان کا رخ نہ کرنا، اور نہ ہی اپنے ماں باپ کی قبروں پر جا کر کبھی کلخوانی کرنا، جبکہ میری برسوں سے یہ خواہش تھی کہ میں ہر روز اپنے والدین کی قبر پر جا کر کلخوانی کروں گی اور ان کی روح کو ثواب بخشوں۔ مگر دن بھر کے کاموں میں چچی مجھے اس طرح الجھائے رکھتی کہ کبھی بھی مجھے یہ موقع نہیں دیتی تھی کہ میں قبرستان جاؤں، اور ان کا کہنا تھا کہ قبرستان جا کر جب واپس آئے گی تو اپنے ساتھ نحوست لائے گی۔ جب میں قبرستان کے دروازے تک پہنچی تو ہوا نے جیسے میرا استقبال کیا۔ سوکھے پتوں کی سرسراہٹ، ہلکی سی دھند اور ٹھنڈی سانس لیتی ہوائیں۔ میں نے ماں کی قبر تک پہنچنے میں دیر نہ کی اور وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ مٹی ٹھنڈی تھی، آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ اماں، تیرے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے یہاں سے لے جا۔ اور تبھی وہی صدا، وہی پراسرار آواز، جیسے ہوا کی لہروں کے ساتھ کھل کر آئی ہو، جیسے ہر درخت، ہر قبر نے اسے سن رکھا ہو۔ مت رو مریم، ہمت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ دکھوں کی رات اب ڈھل چکی ہے، اب سکھوں کا سویرا اجاگر ہونے والا ہے۔ میرا سانس رک گیا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ قبریں ویسی ہی چپ چاپ، درخت اپنی ٹہنیوں میں الجھے، ہوائیں سرسراتی ہوئی، مگر پھر ایک ہلکی سی ہلچل دائیں جانب جھاڑیوں کے بیچ۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ماں کی قبر کی مٹی تھامی۔ دل حلق میں آ گیا۔ آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو دور ایک سایہ، ہاں ایک دھندلا سا سایہ، جو دھند کے اندر سے نکلتا ہوا لگا، جیسے دھواں ہو، جیسے ہواؤں کی صورت کوئی شخص ہو۔ میرا جسم سن ہو گیا، نہ چیخ نکلی، نہ بھاگنے کی ہمت رہی، صرف آنکھیں تھیں جو اسے دیکھتی جا رہی تھیں۔ سایہ قبر کے پاس آ کر تھما اور ہوا میں لہراتے ہوئے مدھم آواز آئی، مریم، ڈر مت، میں وہی ہوں جس کی صدا تو نے سنی تھی۔ میں تیرا رازدار، تیرا ہمدرد، تیرا محافظ، بس میرا نام پکارو، زرافیل۔ دل جیسے رک گیا ہو۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ خواب ہے یا میں پاگل ہو گئی ہوں، یا کوئی جن ہے یا کسی جن کا سایہ ہے؟ میں ساکت بیٹھی رہی۔ ہوا چلتی رہی، سایہ تھوڑا اور قریب ہوا۔ اب وہ میرے اور ماں کی قبر کے درمیان تھا، ہلکی سی روشنی جیسے اس کے ارد گرد تھی۔ مریم، میں تیرا دکھ جانتا ہوں، جو تجھ پر گزری، جو تجھ سے چھن گیا، جو تجھے سہنا پڑا، سب جانتا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو تھم گئے، ڈر بھی جیسے ماند پڑ گیا۔ پہلی بار کسی کی زبان سے یہ سنا تھا کہ وہ میرا دکھ جانتا ہے۔ وہ پھر بولا، مریم، صرف ایک بار میرا نام پکار، زرافیل، اور دیکھ سب کیسا بدلتا ہے۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی، ہونٹ خشک، گلا سوکھا، دل کی دھڑکن اتنی تیز کہ کانپتی زمین بھی سن سکتی تھی۔ کہہ دے مریم، کہہ دے، زرافیل میری مدد کو آ۔ میں نے لرزتے ہونٹوں سے روتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ خوف اور آس کے بیچ دبی آواز میں پکارا،
ज़राफ़ील। बस इतना कहना था कि फ़ज़ा में जैसे सब साकिन हो गया हो। हवा थम गई, दरख्त रुक गए, कब्रें खामोश, और उस साए के इर्द गिर्द हल्की सी रोशनी जैसे और तेज़ हो गई। मेरा दिल चाहा आगे बढ़कर पूछूं, तू कौन है, क्यों आया है, क्या चाहता है, मगर ज़बान साथ ना दे रही थी। तभी वो साया झुका और माँ की कब्र की मिट्टी थामी। मरियम, अब तेरा वक्त बदलने वाला है, अब तेरा रोना ख़त्म, तेरा हर दुख, हर दर्द, हर ज़ख्म का बदला मैं लूँगा। मैं उस लम्हे मुकम्मल साकित, पत्थर बनी, हैरान, खौफज़दा और दिल ही दिल में आस लगाए बैठी रही। न आँख झपक सकी, न सांस ले सकी। वो साया आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। हवा दोबारा चल पड़ी, रोशनी मध्यम हुई और जाते जाते बस एक आखिरी जुमला, कल रात फिर आना मरियम, तेरा इंतज़ार करूँगा। मैं सुनकर देर तक वहीं बैठी रही। हवाएं सरसराती रहीं, दिल की धड़कनें देर तक तेज़ रहीं, और फिर मैं उठकर खाली कदमों, लरसते दिल और आंखों में अनजानी उम्मीद लिए माँ की कब्र से रुखसत हो गई। और जानती थी कि कल रात सब कुछ बदलने वाला है। घर की दहलीज पार करते ही मैंने दिल में 1000 दुआएं मांग लीं कि काश चच्ची सो गई हों, या शायद गज़न कहीं बाहर खेलने चले गए हों। या अल्लाह मेरी जान बख्श दे आज। मगर जिस लम्हे मैंने सहन में कदम रखा, अंधेरे में चच्ची की वही करख्त खुसीली आवाज़ गूंजी जो मेरे कानों में सारी ज़िंदगी जहर घोलती रही थी। कहाँ मरी जा रही थी तू, रात के इस पहर कब्रिस्तान? बदजात हरामजादी, अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर क्या ले आएगी? भूत चिमटा लिया होगा कोई। मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए, दिल हलक में अटक गया, सांस रुकने लगा, और अगले ही लम्हे चच्ची, जो शायद सारी रात मेरे पीछे जागती रही थी या बस मेरा इंतज़ार करती रही थी, लपक कर मेरे करीब आई। उसके हाथ में वही पुरानी खुरदुरी लकड़ी की छड़ी थी जिससे वो पहले भी कई बार मेरी पीठ पर निशान छोड़ चुकी थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई बगैर बताए जाने की? घर की इज्जत का ख्याल है तुझे? लोग क्या कहेंगे, एक यतीम रातों को कब्रिस्तानों में घूमती है? मैंने बमुश्किल हिम्मत करके आंखें उठाईं। चच्ची, मैं अम्मा की कब्र पर गई थी, बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल ही ना पाई कि अचानक चच्ची ने छड़ी उठाकर मेरी कमर पर दे मारी। ऐसी जलन जैसे जलता कोयला लग गया हो। मैं कराह उठी, आंखों से आंसू बहने लगे। चुप कर, जबान बंद। अगर आइंदा गई ना तो हड्डी पसली तोड़ दूंगी। कोई जिन चिमट गया तो मेरा क्या बिगाड़ेगा? कमबख्त ज़ात की। खबरदार, जो रोने की आवाज़ निकाली। एक के बाद एक वार करती गई, कभी कमर पर, कभी टांगों पर, कभी बाजू पर। हर ज़र्ब के साथ मैं ज़मीन पर झुकती गई, मगर मजाल है कि एक आवाज़ निकाली हो मैंने। आंखों से आंसू बह रहे थे, गालों पर निशान पड़ चुके थे, होंठ खुश्क और कांपते थे, कमर जैसे सुन हो गई थी। कज़न्स जागकर बाहर निकल आए, दूर खड़े होकर हंसी मजाक करने लगे। अम्मी और मारो, अच्छी तरह मज़ा चखाओ, रातों को भटकती है, मालूम नहीं किसके साथ क्या करती फिरती होगी। उनके अल्फाज तीर बनकर लगे। मेरा दिल किया ज़मीन फटे और मैं समा जाऊं। चच्ची ने बालों से पकड़कर मुझे सहन के बीचों बीच घसीटा, गर्दन पीछे की और फिर थप्पड़। ऐसा थप्पड़ के कानों में सीटी गूंज उठी। अब सुना दे अपना किस्सा, बता कहाँ गई थी, किसके साथ मुंह काला करवा कर आई है? बोल, किसकी इज्जत की ध्यान उठाकर ले आई है? मैंने सिसकते हुए सिर्फ इतना कहा, अम्मा की कब्र पे। बस फिर क्या था, इस जवाब पर चच्ची का पारा और चढ़ गया। एक जोरदार लात मारी। चल उठ, दफा हो जा जलील, बदजात। आज से बाहर जाने का ख्याल भी दिल से निकाल दे, और खबरदार जो आइंदा कब्रिस्तान गई तो इस दफ़ा हड्डी पसली ऐसी तोड़ूंगी कि ज़मीन पर रेंगती फिरेगी। मेरी कमर में जैसे आग सी लगी थी, आंखें धुंधला रही थी, हर कदम पर दर्द होता था, मगर मैं बेबस, लाचार, मजबूर, ना किसी का सहारा, ना कोई सुनवाई। चच्ची ने रात के बचे हुए झूठे बर्तन सामने फेंके। ये धो, और याद रख, अगर आंख उठाकर भी देखा ना तो मारकर भगा दूंगी इस घर से। और याद रख, कब्रिस्तान का नाम भी लिया तो जबान खींच लूंगी अब। मैं बर्तन धोते धोते सिसकियां लेती रही, कमर में जलन, आंखों में आंसू, दिल में माँ की कब्र की मिट्टी की खुशबू, और दिमाग में वो साया ज़राफ़ील जो रात मुझसे कह गया था कि सब बदल जाएगा। पूरी रात मैं दर्द में जागती रही। छोटे से बोसीदा कमरे के कोने में पड़ी एक फटी चादर ओढ़े जख्मों से कराहती, कभी माँ को याद करती, कभी उस साए की बातें दिल में दोहराती। कल फिर जाना है, चाहे जो हो, चाहे जान चली जाए, पर मैं जाऊंगी। मैं ज़राफ़ील से मिलूंगी,
मैं उससे कहूँगी कि मेरी मदद को कोई मोर्चा दिखा। मैं कांपती हुई आवाज़ में सिसकते सिसकते बोली, ज़राफ़ील। नाम सुनते ही मेरे जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई, जैसे सीने में जलती राख में कोई हवा भर दे। दिल में एक अजीब सा हौसला, एक खौफजदा लेकिन बेताबी से भरा लम्हा। कहो मरियम, पुकारो, कहो ज़राफ़ील। मेरे होंठ कांपने लगे, दिल की धड़कन जैसे हथौड़ी बन गई। ज़बान मुंह में सूखी, मगर मैंने आंखें बंद की और आसमान की तरफ चेहरा करके कपकपाती दबी हुई आवाज़ में कहा, ज़राफ़ील। फिर एक आहिस्ता सी सांस की आवाज़ मेरे कान के करीब। मैं आ गया मरियम, मत डर, अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर कदम पे तेरे साथ हूँ। बस अब तुझे भी हिम्मत करना होगी। हर दुख, हर जुल्म का बदला मैं दिलाऊंगा। तेरे दुश्मन तुझे सताएंगे, मगर मैं तेरे सर पे साया बन के रहूँगा। और एक दिन वो वक्त आएगा जब यही जालिम तुझसे रहम की भीख मांगेंगे। मेरे कानों में ये अल्फाज गूंजे तो आंखों से अश्क मजीद रवां हो गए। दिल का बोझ हल्का हुआ। मैंने फिर धीमी आवाज़ में कहा, ज़राफ़ील, मत छोड़ना मुझे। सारी दुनिया ने ठुकरा दिया है, बस तुम मेरा सहारा बन जाना। उसी वक्त एक अजीब सी सरशारी और दिल को तसल्ली मिली। अब जो भी हो, अब मैं अकेली नहीं थी, ज़राफ़ील मेरा था। और ये बात मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ढारस बन गई थी। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो ख़ुद को मैंने छत वाले कमरे के कोने में पड़ा पाया। हालांकि इससे पहले तो मैं रोज़ाना स्टोर रूम में ही सोया करती थी। चची ने मुझे वहीं कमरा दिया था। बचपन से मैं वहीं रहती आ रही थी, जहाँ आधे स्टोर रूम में तो उनका काट कबार पड़ा हुआ था और एक चारपाई रखी हुई थी जिस पर मैंने अपनी तमाम गुजरी हुई ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन अब अचानक ये मेहमानों का कमरा मेरे लिए कैसे खुला था? ये कैसी इनायत मुझ पर हुई थी? यकीनन ये चची का तो काम नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह याद था कि कल रात मैं उसी स्टोर रूम में ही सोई थी। अब इतने नरमो मुलायम बिस्तर का एहसास कैसे? बदन पर वही पुराने फटे हुए कपड़े मौजूद थे। मैं जल्दी जल्दी बिस्तर से उतरती नीचे आई। मुझे खौफ था कि चची मुझे मारेगी कि तू कैसे मेहमानों के कमरे में दाखिल हो गई। वो तो उन्होंने ख़ास तौर पर मेहमानों के लिए सजाया हुआ था। उस पर एक मखमली चादर बिछाई हुई थी और कमरा भी काफ़ी साफ सुथरा था। चची और कज़न्स अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। सबका अंदाज बदला बदला था, ख़ास तौर पर चची का, जो कल तक मुझसे ऐसे बात करती थी जैसे मैं इस घर पर बोझ हूँ। अब उसके लहजे में कुछ अजीब सा नरमी का साया था। उसी दिन एक अजनबी मेहमान हमारे दरवाजे पर आया। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि जैसे आंखें पलक झपक ना भूल जाएं। लंबा कद, सांवला मगर पुरकशिश चेहरा, गहरी आंखें जैसे किसी समंदर का किनारा ना हो, और लबों पर हल्की सी पुरस्कार मुस्कुराहट। वो दरवाजे पर खड़ा होकर कहने लगा, मैं तुम्हारे वालिद का दूर का रिश्तेदार हूँ, शहर से आया हूँ, कुछ दिन यहीं क़याम करूँगा। चची के चेहरे पर खुशामदाना मुस्कुराहट फैल गई। उसे पैसे और ताल्लुकात की लालच हर वक्त रहती थी, और ये मेहमान पहली ही नज़र में बावकार, मुहज़्ज़िब और दौलतमंद लग रहा था। चची ने खुश अखलाकी दिखाते हुए उसे अंदर बिठाया। हैरत की बात यह थी कि चची के वही हाथ जो कल मुझे मार मार कर ज़ख्मी कर रहे थे, आज मेरे कंधे पर मोहब्बत से रखे गए। मरियम बेटा, मेहमान के लिए पानी लाओ। उसके लहजे में अजीब नरमी थी। मैं हैरान भी थी और डरी हुई भी। कज़न्स भी चुपचाप सहमी सहमी नज़रों से मेहमान को देख रहे थे। उनकी शरारतें, तंज और जुल्म जैसे एकदम ख़त्म हो गए हों। पूरा घर जैसे मेहमान की मौजूदगी से बदल गया था। वो खामोश, संजीदा शख्स जिसकी हर बात, हर हरकत में एक वक़ार, एक रोब था। उसने मुझ पर जो निगाह डाली उसमें एक पहचान छुपी थी, जैसे वो मुझे बरसों से जानता हो। रात को जब सब सो गए, मैं एक बार फिर नींद और बेदारी के बीच में थी कि ख्वाब में वही मेहमान मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वही पुरस्कार साया जो कब्रिस्तान में मुझसे हम कलाम होता था, अब उस शख्स की सूरत में मेरे सामने मौजूद था। उसकी आंखों में वही उदासी, वही शनासाई और वही मेहरबानी थी। वो खामोश खड़ा रहा, सिर्फ इतना कहा, मैं आ गया हूँ मरियम, अब डरने की ज़रूरत नहीं। उस अजनबी मेहमान के आने के बाद जैसे इस घर की फ़ज़ा ही बदल गई थी। वही चच्ची जो रोज़ मेरी सांसों पर भी पहरा देती थी, वो हर बात पर मुझे ताने देती थी, ज़रा सी देर हो जाने पर मारपीट करती थी, रात को भूखा सुला देती और दिन को कामों में जूते रखने से बाज न आती। अब उसके लहजे में अजीब सी मिठास आ गई थी। वही कमरे का गोशा जहाँ मुझे एक पुरानी दरी और फटे कंबल के सिवा कुछ नसीब नहीं होता था, आज उसको तब्दील करने के लिए फर्नीचर डाला गया था। चची मुझे बेटी कहकर पुकारने लगी थी और उसके लहजे में यूं मोहब्बत झलक रही थी जो बरसों पहले मेरी माँ की गोद में सुनी थी।
پہلی بار میں اس بدلتے رویے پر ڈر گئی تھی۔ میں سوچنے لگی، ضرور کوئی بات ہے، ضرور یہ وقتی ہے، ضرور کوئی سازش ہو رہی ہے، کیونکہ چچی جیسی عورت کبھی بنا مطلب کے محبت نہیں کرتی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس مہربانی کو بھی ترس چکی تھی۔ برسوں کی محرومی، تنہائی اور اذیتوں کے بعد اگر کوئی دو بول پیار کے سننے کو ملتے تو دل چاہتا کہ بس انہی لفظوں میں اپنی ساری تھکن، اپنی ساری ٹوٹی امیدیں سمیٹ کر رکھ لوں۔ کزنز کا حال بھی عجیب ہو گیا تھا۔ وہی جو روز مجھے راستے میں روک کر بال کھینچتے، راستہ روکتے، کھانے کی چیزیں چھین لیتے، اب کمرے کے کونے سے مجھے چھپ چھپ کر دیکھتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ مہمان کے سامنے ان کی زبانیں جیسے گم ہو گئی تھی۔ چھوٹی پھپھو کی بیٹی جو روز میرا مذاق اڑایا کرتی تھی، آج میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی تھی۔ اس کی زبان سے پہلی بار سنا، مریم یہ کھا لے، اچھا ہے۔ گھر میں سارا دن ایک خاموش سا وقار قائم رہتا۔ مہمان کمرے کے صوفے پر بیٹھا رہتا، اس کی نگاہیں زیادہ تر مجھ پر رہتی۔ چچی اس کے سامنے ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی، چائے بناتی، کھانے کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشتی۔ مہمان کبھی کبھی مختصر سا مسکرا دیتا اور بس اتنا کہہ دیتا، شکریہ، بہت اچھا ہے، اور پھر خاموش ہو جاتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کی موجودگی میں چچی میرے ساتھ اچھا سلوک تو کرتی، لیکن جیسے ہی وہ باہر جاتا یا دوسرے کمرے میں ہوتا، چچی کا چہرہ سخت اور سرد ہو جاتا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے دھمکاتی، لیکن بولنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مہمان محض ایک انسان نہیں، اس کی موجودگی میں کچھ ایسا تھا جو ہر ایک کے دل میں چھپا ہوا سچ، چھپے ہوئے خوف کو جگا رہا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہوتے، میں پانی پینے اٹھتی تو دیکھتی کہ وہ مہمان برآمدے میں بیٹھا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سا درد، ایک عجیب سی خاموشی ہوتی۔ میں ڈرتے ڈرتے گزرتی، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب سے نکلتی، وہ آہستہ سے کہہ دیتا، ڈر مت مریم، بس تھوڑا صبر۔ چچی کا یہ نیا روپ بھی میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے گرم دودھ کا گلاس لے آتی۔ جب مہمان بیٹھا ہوتا تو کہتی، مریم یہ پی لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، لوگ کیا کہیں گے، مرے ہوئے دیور کی بیٹی کو کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ اور میں حیران ہو کر اس کی صورت تکتی رہتی۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی ہمدردی، جو عورت کل تک مجھ پر پانی بھی ترسا کر دیتی تھی، آج میرے لیے گرم دودھ اور کھانا بنا رہی ہے۔ مہمان کے آنے کے بعد جیسے گھر کا ہر کونا، ہر کمرہ، ہر دیوار بدل گئی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے، صحن کی جھاڑو، برتنوں کی آواز، ہر چیز میں ایک سکون آ گیا تھا، جیسے کوئی انجانی برکت گھر میں اتر آئی ہو۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ مہمان کوئی عام انسان نہیں۔ اور پھر ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اسی قبرستان میں کھڑی ہوں، وہی ہوا، وہی درخت، وہی ویرانی۔ اچانک وہی مہمان میرے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی اداسی اور مہربانی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مریم میں تجھے لینے آیا ہوں، یہ سب تماشا ختم ہونے والا ہے۔ میں ہڑبڑا کر جاگ گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پسینہ ماتھے پر جمع ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اس مہمان کی کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ میں ایک رات خواب میں وہی مہمان دیکھتی ہوں جو قبرستان میں میرے ساتھ بات کرنے والے سائی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا راز چھپا تھا اور وہ اپنے وجود کی حقیقت میرے سامنے رکھتا ہے۔ وہ سائی کا راز جب مجھے سمجھ آتا ہے تو ایک گہرا سکون دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ مہمان جسے میں ایک اجنبی سمجھ کر ڈرتی رہی تھی، دراصل وہ جن تھا جو میرے والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ ان کی موت کے بعد اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا محافظ بنے گا اور میری زندگی کے تمام تکلیف دہ لمحوں کو ختم کرے گا۔ جیسے ہی میں نے اس کی حقیقت سمجھی، زندگی میں ایک نیا باب کھلتا ہے۔ اس کے بعد گھر والوں پر مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک کر کے میرے کزن بیمار پڑ جاتے ہیں، چچی کی پرانی بیماری دوبارہ بگڑ جاتی ہے اور گھر کی مالی حالت دگر گوں سی ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک عجیب سی باتوں کا پیش خیمہ تھا اور میں جان چکی تھی کہ اس سب کا تعلق اسی جن کے ساتھ تھا۔ وہ مہمان جو اب میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا، مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، اب تم پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، تمہیں وہ سب ملے گا جو تمہارے حق میں تھا۔ اس کی باتوں میں ایک ایسی طاقت تھی جو میرے اندر کی کمزوریوں کو مٹا دیتی تھی۔ ایک دن اس نے چچی سے میرا ہاتھ مانگا اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ آخر مجھے ایک بہت ہی خوبصورت گھر میں جگہ دی اور اپنے ساتھ رکھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ہی تیرا محافظ ہوں، اب زندگی بھر میں ہی تجھے سنبھال کر رکھوں گا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔